سو ویورز، آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تندوری چکن کی، اور آپ آسانی سے یہ ریسیپی بغیر اوون کے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ۔ سو ویورز، تندوری چکن بنانے کے لیے اس میں 2 اسٹیپس میں میرینیٹ ہوگا۔ سو فرسٹ میرینیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہ چکن کے اوپر کٹس لگا لوں گی، ڈائیگنل کٹس، تاکہ مسالہ اچھی طرح سے چکن کے پیسز کے اندر چلا جائے۔ سو اس طرح سے آپ نے میک شور کہ آپ اس میں کٹس لگا لیں، اور اس کو اب میں ونس یہ کٹس لگ جائیں گے تو اس میں ہم میرینیٹ بنا کے لگا دیں گے۔ سو ویورز، جب چکن میں اس طرح سے کٹس لگ جائیں تو یہ فرسٹ میرینیٹ کے لیے میں اس میں ڈرائی جو اسپائسز ڈالوں گی، اس میں سالٹ لے لینا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے میں یہ سالٹ اس پہ اسپریڈ کر دوں گی، اور سالٹ کے ساتھ ساتھ میں اس میں یہ ڈالوں گی ریڈ چلی پاؤڈر۔ ریڈ چلی پاؤڈر ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ کوئی 2 ٹی اسپونس ڈال لیں، دیٹ شوڈ بی انف، کیونکہ یہ ابھی سیکنڈ میرینیٹ میں بھی ڈلے گا۔ اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں لیمن جوس، اباؤٹ 3 to 4 لیمنز کا لیمن جوس جو ہے وہ اس میں انف ہوگا۔ اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے کوئی 1 آور کے لیے اسی طرح سے میرینیٹ کے اندر ڈپ رہنے دینا۔ سو ویورز، اس کو آپ چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے 1 to 2 آورس ہو چکے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنے سیکنڈ میرینیٹ کی طرف۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چلی پاؤڈر، اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس میں سالٹ۔ اور یہ سالٹ اور ریڈ چلی ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا، لیکن اب اس میں سیکنڈ میرینیٹ میں بھی یہ ڈالے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے گرم مسالہ پاؤڈر، اور گرم مسالہ پاؤڈر کے بعد میں ڈالوں گی سوکھا دھنیا جو کہ پاؤڈر فارم میں ہے، اور اس کے ساتھ کیومن سیڈز، ہلدی پاؤڈر، اور ہلدی پاؤڈر کے ساتھ میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ۔ اور اب ہم چلیں گے اپنے دوسرے انگریڈینٹس کی طرف، جو کہ ہے جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹی اسپونس، اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ، اور یوگرٹ کے ساتھ اس میں ڈلے گا مسٹرڈ سیڈ آئل۔ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایٹ لیسٹ 3 to 4 آورس کے لیے رکھ دوں گی۔ اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں، تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائیں۔ سو ویورز، اب تندوری چکن کے نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہم چکن کو کوک کریں گے۔ اس کے لیے میں نے یہ کاسٹ آئرن کا پین لیا ہے، اور اس کے اوپر میں یہ آئل اسپریڈ کر رہی ہوں، اور اس میں اب ہم اپنے چکن کے پیسز کو کوک کریں گے۔ اور یہاں پر میں اب یہ چکن اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں، ایک ایک کر کے پیسز جو ہیں وہ اس کے اوپر پین پہ رکھ دینے ہیں۔ لیکن میک شور کہ آپ جو ہے بہت زیادہ اوور کراؤڈ نہ کریں پین کو، نہیں تو یہ ٹھیک سے کلر نہیں آئے گا ان کے اوپر۔ یہ 1 by 1 آپ نے سارے پیسز اس کے اوپر رکھ دینے ہیں پین پہ۔ اور یہ اب اوور نائٹ اس کے اوپر سارا مسالہ لگا رہا ہے، تو یہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو گیا ہے۔ اور میک شور کہ آپ اس کی گریوی جو ہے وہ نہ اس کے اندر شامل کریں، کیونکہ وہ ویسے بھی اس میں ڈرائی ہو جائے گی فرائی کرتے وقت۔ آئی تھنک اتنے پیسز انف ہیں ابھی کے لیے، اور ان کو اب ہم ایک سائڈ سے کلر دیں گے فار ایٹ لیسٹ 5 منٹس۔ اس کو فرائی کریں ایک سائڈ سے۔ تو ویورز، لیٹس چیک آور چکن۔ اگر اس کے ایک طرف کلر آ جائے
تو اس کو آپ نے دوسری طرف سے بھی 5 منٹس کے لیے کوک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا اس پہ 4 کلر آ چکا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اسی طرح سے آپ نے سارے پیسز کو فلپ کر دینا ہے اور دوسری طرف سے بھی کوک ہونے دینا ہے۔ میک شور کہ آپ اس پہ کلر جو ہے وہ سارا ایونلی آ جائے، تو پھر ہی آپ اس کو فلپ کریں۔ اور ابھی اس کے بعد جب اس پہ دونوں سائڈ سے کلر آ جائے گا تو اس کو ہم دوسرے پین میں اسٹیم ہونے کے لیے رکھیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ڈبل کوک ہوگا۔ اب اس کو دوسری سائڈ سے کوک ہوتے ہوئے بھی 5 منٹس ہو چکے ہیں۔ اب اس میں یہ تھوڑا سا آئل ڈرزل کروں گی، برش کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو ہم دوسرے پین میں شفٹ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے دونوں طرف سے، اور اب یہ پین میں جا سکتا ہے فار اسٹیمنگ پرپز۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو دوسرے پین میں ٹرانسفر کر لیا ہے، اور اب اس کو میڈیم ہیٹ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے، اور پھر بہت ہی لو ہیٹ فلیم کے اوپر اس کو اسٹیم کر لیں گے فار ایٹ لیسٹ ہاف این آور۔ اور میں یہاں پر بھی اس کو لڈ لگانے لگی ہوں تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے کوک ہو جائے۔ سو ویورز، اب ہم اپنے لاسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب میں یہاں چیک کرنے لگی ہوں کہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے اسٹیم ہو چکا ہے۔ اینڈ لک ایٹ دا کلر، بالکل ریسٹورینٹ اسٹائل یہ بالکل کوک ہو چکا ہے اندر تک۔ اور اب میں اس کو دوں گی کوئلے کا دم، جس سے کہ اس میں اسموکی فلیور آ جائے گا۔ سو اس کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں یہ ایک اسٹیل کا بول، اور یہ اب ہم نے اس کے اندر کوئلہ رکھ دیا ہے، اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر آئل ڈرزل کروں گی تاکہ اس میں سے اسموک نکلنی شروع ہو جائے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر لڈ لگا دوں گی۔ اور اب یہ اس کے اندر تقریباً 5 منٹس کے لیے کوک ہوگا، اور سارا جتنا اسموکی فلیور ہے وہ چکن میں آ جائے گا۔ سو ویورز، اب اس کو 5 منٹس ہو چکے ہیں کوئلے کے اندر بنتے ہوئے۔ سو اب میں یہ اس کا لڈ ریموو کر رہی ہوں، اور اس کو اسٹیل کی جو ہماری یہ ہے ویسل، اس کو میں ریموو کر دوں گی۔ سو ویورز، ہمارا اسموکی جو تندوری چکن ہے وہ ریڈی ہے، اور یہاں پہ میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں، اور اس کو میں سرو کروں گی ود انین رنگس اینڈ گرین چلیز، اور تھوڑا سا لیمن ہے، اور ڈپ کے لیے اس کے ساتھ میں رکھ رہی ہوں منٹ چٹنی۔ اینڈ لک ایٹ دا کلر، بالکل جس طرح ریسٹورینٹ اسٹائل ہوتا ہے تندوری چکن، یہ وہ کلر آیا ہے اس کے اوپر۔ اور اس کو آپ نان بریڈ کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک اور پریویس ویڈیو میں نان بریڈ کی ریسیپی بھی شیئر کی ہے، اور وہ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہیئر وی آر۔ سو ویورز، اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی ریسیپیز بھی دیکھ سکیں۔